ملیر جیل سے سینکڑوں قیدی فرار، سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، آئی جی جیل قاضی نذیر اور ڈی آئی جی حسن سہتو معطل، جیل سپرنٹنڈنٹ ارشد حسین بھی عہدے سے فارغ، اسلم ملک ڈی آئی جی جیل خانہ کراچی، شہاب الدین جیل سپرنٹنڈنٹ ملیر جیل تعینات، تحقیقات کے لیے کمشنر اور کراچی پولیس چیف پر مشتمل کمیٹی قائم، تحقیقاتی کمیٹی ایک ہفتے میں رپورٹ پیش کرے گی، تحقیقات کے بعد مزید افسران اور اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ ملیر جیل سے 216 قیدی فرار، 79 دوبارہ گرفتار، واقعے کی ابتدائی رپورٹ تیار۔ رپورٹ کے مطابق زلزلہ آیا تو قیدیوں نے بیرک توڑنا شروع کی، قیدی بیرک کے گیٹ توڑ کر باہر آئے، املاک کو نقصان پہنچایا، دفاتر کے شیشے، ایل سی ڈی، واش بیسن، الیکٹرک کولر کو توڑا۔ قیدیوں نے پولیس اہلکاروں پر بھی تشدد کیا۔ سیکرٹری داخلہ اور رینجرز حکام نے جیل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سپرنٹنڈنٹ جیل ملیر صحافیوں کے سخت سوالات کا سامنا نہ کر سکے، گھبراہٹ کے عالم میں ماتھے سے پسینہ صاف کرتے رہے، جیل حکام کو بری الذمہ قرار دے دیا، خود پر حملے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ آئی جی سندھ کا ملیر جیل کا ہنگامی دورہ، غلام نبی میمن نے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا، کہا ملیر جیل میں زیادہ تر منشیات کے قیدی جلد پکڑے جاتے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کا فرار قیدیوں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم، تمام ضروری اقدامات سے آگاہ رکھنے کی ہدایت کی۔ سندھ حکومت کا جیل ریفارم کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ، پی ایس پی، صوبائی اور وفاقی افسران کو جیل میں لگایا جا سکے گا، آئی جی جیل اور ڈی آئی جیز کو 5 پوسٹوں پر تعیناتیاں کی جائیں گی، آرڈیننس محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے تیار کیا گیا۔ سڑک پر عدالت لگانے والے کی احاطہ عدالت میں پٹائی، وکلاء اور شہریوں نے سلمان فاروقی کی دھلائی کی، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور، پولیس کے حوالے۔ ملزم نے ڈیفنس اتحاد کمرشل میں بہن کے سامنے بھائی پر تشدد کیا تھا، پولیس نے واقعے کی ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی، عدالت کا آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ کراچی 2 دن لرزتا رہا، زلزلے کے 19 جھٹکے، زلزلے کی سب سے زیادہ شدت 3.6 ریکارڈ کی گئی، شہریوں میں خوف و ہراس، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے نکل آئے، مساجد میں اذانیں بھی دی گئی۔ قائد آباد، ملیر، شاہ لطیف کالونی، بھینس کالونی متاثر، لانٹھی، شیر پاؤ کالونی، پورٹ قاسم، گڈاب ٹاؤن میں بھی جھٹکے، لانٹھی والوں نے رات فٹ پاتھ پر گزاری، گھر جانے سے بھی انکار۔ بقر عید کی آمد، مویشی منڈیوں کی رونقیں دوبالا، بچوں بڑوں کی جوک در جوک آمد، خوبصورت گائے بیل سب کو پسند، قیمتیں آسمان پر، منڈیوں میں شہریوں کی سجاوٹ کے سامان کی بھی خریداری۔ سندھ حکومت بجٹ میں خواتین کو نہ بھولی، 2 ارب روپے کا خصوصی پیکج بجٹ میں شامل، خواتین کی ترقی کے نئے منصوبے شروع کیے جائیں گے، ہر ضلع میں شیلٹر ہوم قائم کرنے کی تجویز، قید خواتین کی بہتری کے لیے بھی رقم مختص۔ اذیت ناک گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ، پنکھے بند، فریج کی ٹھنڈک ختم، شہری بے حال۔ محمود آباد 6 نمبر میں گھنٹوں بجلی غائب رہنا معمول بن گیا، مکینوں نے شکوہ کیا، بجلی جاتے ہی پانی کی بندش دوہرا عذاب بن جاتی ہے۔ کے پی ٹی اسپتال کی سولرائزیشن کا منصوبہ مکمل، وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چوہدری نے افتتاح کر دیا، بولے منصوبہ ماحولیاتی آلودگی کم کرنے میں معاون ہوگا، سولر سسٹم سے سالانہ 2 کروڑ سے زائد کی بچت متوقع، کے پی ٹی نے جنگ کے حالات میں زبردست پرفارمنس دی۔ کمشنر کراچی کی صنعت کاروں کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی، حسن نقوی نے صنعت کاروں کو معیشت میں ریڑھ کی ہڈی قرار دے دیا، صنعت کاروں نے بھی کمشنر کراچی کے اقدامات کو سراہا۔ محکمہ صحت میں افسران اور ملازمین کی ترقیوں کے لیے کمیٹیاں قائم، سیکرٹری صحت اور ڈی جی سربراہان مقرر، اسپیشل سیکرٹری صحت، ایڈیشنل سیکرٹری سروسز ممبر ہوں گے، نوٹیفکیشن جاری۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی، مارکیٹ نئی بلندیوں پر، انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 1,20,000 کی حد عبور کر گیا، 100 انڈیکس میں 1,573 پوائنٹس کا اضافہ 1,20,450 پر بند ہوا، روپے کی قدر میں کمی، ڈالر 15 پیسے مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر 282 روپے 12 پیسے پر پہنچ گیا۔
महंगा सोना 1,000 रुपये तोला, मजीद महंगा 1 तोला सोने की कीमत 3,54,100 रुपये तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 3,03,583 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 3,586 रुपये की हो गई। खाद की कीमतों में गठजोड़ पर कंपटीशन कमीशन का एक्शन, फर्टिलाइजर कंपनियों के कार्टल्स पर 27.5 करोड़ रुपए जुर्माना। 6 बड़ी कंपनियां और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग एडवाइजरी काउंसिल मुलव्वस करार। हर कंपनी पर 5 करोड़ और तंजीम पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया।